کچھ رولز بتانے کے لیے ایک 10 منٹ کی تمہید لیتا ہوں، لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ ایک تو کل کی مجلس میں اچھا ہاں، لیکن اب تو اس کے یہ کس کی طرف سے سب کے سب یقینی بات ہے، نہیں کچھ ہینڈ رائٹنگ تو اس میں زنانہ کی ہے. اچھا لیکن چونکہ کل میں نے کچھ رولز بتا دیے تھے، کچھ آج کی مجلس میں علم کے بارے میں آ گیا تھا، اور آلریڈی ہم میرے اپنے اندازے سے آدھا گھنٹہ لیٹ ہیں. آج میرا ارادہ تھا مجلس 9:15 ختم کر کے 9:30 پہ نوحہ اور تبرک اور 9:45 بیان، تو اب بغیر کسی تمہید کے میں بات شروع تو کر رہا ہوں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ آدھے سوالات کے جوابات نہیں آ پائیں گے، کیونکہ اتنے سارے سوال آ چکے ہیں. یوجولی ریٹن سوالات لیڈیز کے ہوتے ہیں، لیکن لیڈیز کے سوالات الگ سے آئے، اور یہ بہت ہی خاصا یعنی موٹا سا تھیلا ہے، بہت سارے اس میں سوال لگ رہے ہیں، اور یہ اپنی جگہ پہ. اور یقیناً یہ ہوا ہوگا کہ جن کے سوال پہلے آئے ہیں وہ کہیں پیچھے چلے گئے ہوں گے، آخری والوں کے سوالات پہلے آ گئے اوپر آ گئے ہیں. یہ میری معذرت، کیونکہ یہ سیکوینس مجھے معلوم بھی نہیں ہے، میں نے بنایا بھی نہیں ہے. جلدی جلدی اس سوالات کا جواب دیا جا رہا ہے، لیکن یہ وضاحت کر دی جائے، یعنی یہ جو وضاحت کی جا رہی ہے اس کے اندر یہ خود ایک سوال کا سمجھیے جواب ہے. وہ یہ ہے کہ سوال و جواب کے اندر آنے والوں سے یہ توقع کی جاتی ہے، خاص طور پہ جو سیشن میں کرتا ہوں، کہ وہ اس چیز کو اب یہ جان چکے ہیں، اور وہ لوگ تو مان چکے ہیں کہ ہمارے مراجع میں فتووں میں کئی جگہ پر اختلاف ہے. اور یہ جو اختلاف ہے، جیسے ایک بہت مشہور عالم کا واقعہ ہے پرانے، میں نام نہیں لے رہا ہوں اور تقریر بھی نہیں کر رہا ہوں. عالم بہت بڑے تھے، بہت ان کا احترام تھا، لوگ ان کے علم سے بہت متاثر تھے، اور جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے بیٹا ان کا بالکل نالائق نکل گیا. لیکن ہندوستان اور پاکستان کا بس ایک رواج ہے کہ اب عالم کو جو منصب مل گیا، جو عزت مل گئی، تو اس کا بیٹا بھی اسی جگہ خود بخود آ کے فٹ ہو جاتا ہے، چاہے وہ اس کا اہل ہو کہ نہ ہو. آپ ہمارے حوزے میں دیکھ لیجئے، وہاں ایسا نہیں ہے. بہت کم آپ کو ملے گا کہ ایک مرجع کا بیٹا مرجع بنا ہو، جبکہ مرجع چاہے تو صرف یہی کہہ کر کہ میری تقلید کرنے والے میرے بعد اس کی تقلید کریں اعلان کر سکتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا. بہت کم ہوا، جو ہوا تو عام طور پہ وہ بیٹے اپنے باپ سے بھی زیادہ علم میں ماہر تھے. اور ہمارے یہاں کا ایک عام سا، یہ اس کو ہر خاندان کے لیے اصول نہیں بنا رہا، عام طور پہ کہ باپ کے بعد پھر بیٹا. تو بیٹا اگر باصلاحیت ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن نالائق نکل گیا بیٹا. اب خاندان کا نام بھی چلانا ہے، جو چاہنے والے ہیں اس خاندان کے وہ کہیں اور نہ چلے جائے، تو باپ نے اپنے آخری عمر میں کہا بیٹا میں تو مرنے والا ہوں، کیسے تمہاری گاڑی چلے گی؟ تو ایک اصول بتا دیتا ہوں کہ جب بھی تم سے کوئی آ کے مسئلہ پوچھے نا، تو اس مسئلے کے 2-3 جتنے پہلو ہیں تمہیں نہیں پتہ جواب کیا ہے، اور کہہ دینا کہ بعض علماء تو اس کو واجب سمجھتے ہیں، تو بعض اس کو حرام سمجھتے ہیں، تو بعض اس کو جائز سمجھتے ہیں. جواب ہو گیا تمہارا. لیکن بعض اوقات چیٹنگ کرنے، بلکہ بعض اوقات کے زیادہ تر چیٹنگ کرنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. تو کئی سال تو اس بیٹے نے اس طرح گاڑی چلائی. آپ نے کہا کہ بھئی وضو کے مسا میں وہ پانی چہرے پہ لگ گیا، میرا وضو کیا ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں غلط ہے، بعض کہتے ہیں کہ صحیح ہے، بعض کہتے ہیں آئندہ احتیاط کرو، بھیج دیا واپس. ایک شخص نے دیکھا کہ یہ جو ان کا اسٹائل ہر مسئلے میں یہی، تو لگ رہا ہے کہ ان کو آتا جاتا نہیں ہے، بس اتنا ہی آتا جاتا ہے کہ کچھ واجب کہتے ہیں، کچھ حرام کہتے ہیں، کچھ جائز کہتے ہیں. وہ پہنچ گئے ان کے بعد پوچھنے کے لیے کہ اللہ ایک ہے، اس کے بارے میں کیا ہے نظریہ؟ بعض علماء کہتے ہیں ایک ہے، بعض کہتے ہیں 500 ہیں، بعض کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے. تو بہرحال یہ جو واقعے کا پہلا حصہ تھا وہ اس لیے کئی سال ان کی مرجعیت چل گئی
کہ ہمارے یہاں مجتہدین کے فتووں میں بہرحال اختلافات ہیں، اور اگر کبھی آپ کو یہ معلوم کرنا ہو کہ کیوں، بہت اس کا دلچسپ جواب بھی ہے، اور میں نے کراچی میں 3 گھنٹے کے سیمینار بھی کیے ہیں، اور 3 گھنٹے کی تقریر کو 1 گھنٹے کی 3 تقاریر میں بھی تقسیم کر کے کیا ہے، تو وہ الگ بالکل ایک الگ موضوع ہوگا، وہ یہاں پہ نہیں آ سکتا۔ اور جو شخص کسی وجہ سے اس چیز کو قبول نہیں کرتا ہے تو وہ میرے جوابات کو بھی اس لیے قبول نہیں کرتا، وہ بس بیٹھ جائے، سیشن میں ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو ہم تمام مراجع کے فتوے تو نہیں بتا سکتے، معلوم بھی نہیں ہم کو سب کے فتوے، لیکن جو مشہور 2 مرجع ہیں، رہبر آغا خامنائی آیت اللہ سیستانی، اور بعض مومنین اب تک آیت اللہ خوئی کی تقلید پر باقی، اور باقی اس لیے ہے کہ آغا سیستانی نے واجب قرار دیا، آغا خوئی کا نام نہیں لیا ہے، لیکن کہا ہے کہ اگر پرانے مرجع کا علم نئے مرجع سے زیادہ ہے یا تھا، اور اب آپ کو نہیں پتا کس کا علم زیادہ ہے، لیکن پہلے مرحوم کا علم زیادہ تھا تو واجب ہے اس پر باقی رہنا۔ اچھا، ہمارے ہاں میں نے کہا نا یہ کچھ سوالات کا جواب بھی آ رہا ہے، ہمارے یہاں ایک غلط مسئلہ مشہور ہو گیا ہے، مرجع کے مرنے کے بعد اس کی تقلید پر باقی رہ سکتے ہو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن سب کا نظریہ یہ نہیں، یہ رہبر آغا خامنائی کا نظریہ کہ مرحوم کی تقلید پہ باقی رہ سکتے ہو کا مطلب یہ ہوا کہ آپشن تمہارے پاس ہے، چوائس تمہاری ہے، مرضی تمہاری، چاہے باقی رہو چاہے نئے پہ آ جاؤ۔ لیکن آغا سیستانی کہتے باقی رہنا واجب ہے، اور ایک نظریہ یہ بھی ہے، اور کرنٹ مراجع میں سے بھی بعض کا ہے، مگر میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ جب مجتہد کا انتقال ہو گیا تو اس کے مسئلوں پہ باقی رہنا جائز ہی نہیں۔ تو اس اعتبار سے آغا سیستانی کی تقلید کرنے والے بہت بڑی تعداد میں چونکہ آغا خوئی کی تقلید کر چکے ہیں تو ان کی تقلید پر باقی رہنا واجب ہے، جب تک کہ یا تو آغا سیستانی کا فتویٰ نہ بدل جائے، اور یا پھر بہت ہی اتھینٹک سورس سے یہ پتہ نہ چلے کہ آغا سیستانی کا علم آغا خوئی سے زیادہ ہوا۔ تو یہ 3 مراجع کے فتوے سامنے رکھ کر میں جواب دوں گا، جبکہ مجھے پتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ان 3 سے ہٹ کر بھی تقلید کرتی ہے، ان کو جواب نہیں ملے گا۔ چنانچہ اگر وہ خالی ثواب کے لیے یا معلومات کے لیے بیٹھنا چاہیں تو ٹھیک ہے، عمل کے لیے شاید یہ سیشن ان کے لیے اتنا مفید نہ ہو۔ آئیے 2 الگ الگ سوالوں کا جواب اس میں آ گیا میرے 5 منٹ کے اس چھوٹے سے بیان میں، لیکن بظاہر ایسا لگا کہ میں نے کوئسچن آنسر سیشن شروع نہیں کیا اور اپنی عادت کے مطابق یہاں بھی 10 منٹ کی ایک تقریر جھاڑ دی۔ تو اب آئیے میں جلدی سے سوالات شروع کرتا ہوں۔ امامت کا ذکر قرآن کے کس پارے میں ہے؟ اچھا، اب یہ جو سوال کیا جاتا ہے اس کا اگر وہ جواب جو آپ کے ذہن میں ہے کہ اس کا جواب ملنا چاہیے، ویسا جواب نہیں ملے گا۔ وہ جو میں نے آج کی مجلس کے شروع میں کہا کہ قرآن کا اپنا ایک اسٹائل ہے اور اسی انداز سے قرآن بات کرتا ہے۔ ہم کس طرح کا جواب چاہتے ہیں کہ مثلا کوئی ایک آیت آ جائے امامت واجب ہے، یہ قرآن کا انداز ہی نہیں۔ حتیٰ نماز کے لیے بھی قرآن نے یہ نہیں کہا امامت نماز سے بڑی چیز، لیکن مسلمانوں نے اسے اختلافی بنا دیا ہے، نماز میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور وہ جو عرب دنیا کے لوگ آرگومنٹ کرتے ہیں کہ قرآن عربی میں، عربی ہماری مادری زبان، دکھا دو کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ شراب حرام ہے، تو وہ اس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ آیت اس طرح آ جائے جیسے مجتہد کی کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ الخمر حرام۔ تو یہ قرآن کا نہ واجبات کے بارے میں طریقہ ہے، نہ حرام کے بارے میں طریقہ ہے، نہ عقائد کے بارے میں طریقہ ہے، ایک توحید اور آخرت کے علاوہ۔ تو اس انداز سے اگر آپ کوئی آیت ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ملے گی، لیکن جو قرآن کا انداز ہے اس انداز سے آیت ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں تو پھر میں ایک شکوہ سا کر دیتا ہوں کہ جو ہمارے ممبر پہ 90% علماء خطبہ تقریر کرتے ہیں وہ امامت ہی کے عنوان پہ کرتے ہیں، بات بھی شروع کرتے ہیں ان آیتوں سے جس میں امامت کا ذکر ہے، درمیان میں بھی امامت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ہم جیسے تو بہت کم ہوتے ہیں کہ جو وہ والی تقریریں کرتے ہیں جو پبلک کو پسند بھی نہیں آتی، عمل کی ہوتی ہیں۔ تو ساری زندگی آپ نے سنا ہوگا امامت کے بارے میں ہے، لیکن اگر آپ
الیوم اکملت لکم دینکم، اور اس سے پہلے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اور پھر ان کے بعد یہ 3 آیتیں ایک ہی دن غدیر خم میں نازل ہو. سأل سائل بعذاب واقع، یہ 3 آیتیں. پہلی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، یہ ما انزل امامت، وہ حکم پہنچا دو جو تم پر نازل کیا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ اور پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو رضیت لکم الاسلام، اور جب یہ پیغمبر نے حکم پہنچا دیا تو وہ جو حارث ابن نعمان آیا کہ یہ جو تم نے اپنے بھائی کو ہمارا حکمران بنایا، یہ کہاں سے؟ اگر اللہ کی طرف سے تو اللہ سے کہے کہ میرے اوپر عذاب بھیج. سأل سائل بعذاب واقع، تیسری آیت کہ ایک آدمی نے عذاب کا سوال کیا اور اس پر عذاب آیا. تو یہ تو بالکل آخری مرحلہ ہے. اس کے علاوہ حضرت ابراہیم کے واقعے میں بھی اور بھی کئی ہیں آیتیں، یہ پوری تقریر بن جائے گی. تو امامت کا ذکر جس انداز سے آپ کا سوال بتا رہا ہے کہ آپ چاہتے ہیں، اس انداز سے کسی بھی چیز کا ذکر نہیں ہے سوائے قل هو اللہ احد کے، بالکل کلیئر کٹ اور آخرت کے. کیا مولا علی کی کسی بیٹی کا نکاح کسی خلیفہ سے ہوا تھا؟ ہوا تو نہیں تھا، لیکن مشہور بہت کر دیا گیا ہے. اور کیوں مشہور کیا گیا ہے؟ دشمنان اہل بیت نے تو اپنے انٹرسٹ میں مشہور کیا، لیکن ان کو ذرا سپورٹ ملا ہے عربوں کے اس طریقے سے جو ایک زمانے میں ہمارے یہاں بھی تھا. اور وہ یہ تھا کہ خاص طور پر لیڈیز کے، ان بچیوں کے نام جو تھے وہ 3 4 5 نام ہیں، اسی کو گھما گھما کے وہ اپنے بچیوں کے نام رکھتے تھے، جو ہمارے ہاں بھی تھا. بعض اوقات ایک ایک خاندان میں فاطمہ نام، زینب نام، کلثوم نام 4 4 5 5 خواتین ہوتی تھی. یہ تو آج کل کا فیشن نکلا ہے، کوئی مختصر نام ہو، اچھا نام ہو، اٹریکٹیو نام ہو، سننے میں اچھا لگے. ہم نے پوچھا اس کی تعریف کیا ہے؟ کہا کسی انڈین فلم ایکٹریس کا نام ہو تو بہت اچھا لگتا ہے. یہ تو آج کل کا طریقہ. اس میں بھی حتی الامکان اصلی نام کوئی فاطمہ پہ رکھا جاتا ہے، اس کو پکارنے کا نام کہہ دیا جاتا ہے. اب یہ تو بات ہٹ کر تقریر کی طرف جا رہی. تو کلثوم نام، فاطمہ نام، زینب نام بہت ساری خواتین کا ہے. ادب پیغمبر اسلام کی بیویوں میں 3 بیویوں کے ایک ہی نام ہے، اور واقعات پھر اس کی وجہ سے مکس اپ ہو جاتے ہیں. مراجع کے اختلاف کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ معصومین کے نام، علی نام 3 4، محمد نام کئی، کنیت ابو الحسن، مولا کی بھی یہی کنیت ہے، 8ویں امام کی بھی یہی کنیت ہے، 10ویں امام کی بھی یہی کنیت ہے. تو اب یہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ ابو الحسن سے علی ابن یقطین نے روایت کی. ہم نے کہا ابو الحسن تو مولا کا نام ہے، علی ابن یقطین کے تو دادا بھی نہیں پیدا ہوئے تھے جب مولا گزرے، کیسے روایت کر لی؟ روایت جھوٹی. پتہ چلا مراد ہے 8ویں امام. تو یہ سب تحقیق کرنا پڑتی ہے اور اس میں یہ دھوکہ ہو جاتا ہے. یہ جو میں نے مثال دی یہ پکی مثال ہے کہ اگر کوئی راوی ایسے امام سے روایت کرے جس کے زمانے میں وہ تھا ہی نہیں، تو روایت کو ہم لوگ ٹھکرا دیں گے. بھئی جب تم تھے ہی نہیں، اس امام تھے نہیں کا مطلب پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تمہارے باپ بھی نہیں پیدا ہوئے تھے، تو تم نے کیسے کہہ دیا ان امام نے یہ فرمایا؟ اور یہ کہہ کے کہا کہ سمے تو میں نے اپنے کانوں سے سنا، لیکن وہ اس لیے کے نام ایک ہے. یہاں بھی یہی ہوا کہ حضرت ابو بکر کا جب انتقال ہوا تو ان کے 2 چھوٹے بچے تھے. ایک کا نام محمد تھا ابن ابی بکر، ایک کا نام، ایک بچی تھی ایک بچہ تھا، جو انڈیا اور پاکستان کا بہت پاپولر نعرہ ہے، بچے 2 ہی اچھے. تو یہ اس بیوی سے جو آخری بیوی ان کی تھی، بچی کا نام کلثوم تھا، ام کلثوم. دونوں علی کے گھر میں پرورش پائی، لیکن چونکہ بیٹا جو تھا وہ باہر اٹھتا بیٹھتا تھا تو ہر ایک کو پتا تھا مرد ہے، محمد ابن ابی بکر مشہور ہو گئے. کلثوم جو کہ گھر میں رہتی تھی، زیادہ لوگ علی کے گھر کی بچی ہیں، اور علی کی اپنی ایک بچی کلثوم نام کی ہے، تو وہ تھی ام کلثوم بنت ابی بکر. علی کے گھر میں پرورش پائی، علی اپنی بیٹی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. جب جوان ہوئی تو حضرت عمر نے کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. کنت جنس با جنس ہم پرواز، ایک جیسے گھرانے کی شادیاں ہوتی ہیں، مولا نے وہ شادی کر دی. تو نام کی وجہ سے پھر یہ مشہور ہو گیا کہ وہ علی کی بیٹی تھی، اور دشمنان اہل بیت نے اس سے فائدہ اٹھایا. اس کے اوپر تو پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اس سے زیادہ وقت غالباً ایک سوال کو نہیں دیا جا سکتا، یہ بھی میں نے زیادہ وقت دے دیا. اب
جس پرچے پہ کئی سوال ہیں، صرف ایک یا دو سوال کا جواب دوں گا. کل میں نے 2 کہا تھا، لیکن اب شاید 2 کی بھی گنجائش نہ ہو. اگر مرحوم کے بیٹے واجب قضا نمازیں نہ پڑھیں اور بیٹی جو ہے وہ اپنے والدین کی نماز پڑھنا چاہے تو کیا یہ اجازت ہے؟ اس میں اس سوال کے انداز سے لگ رہا ہے کہ اس میں ان کے ذہن میں ایک مس انڈرسٹینڈنگ یا غلط فہمی ہے. بڑے بیٹے پر باپ کی قضا نمازوں کا بوجھ اتارنا واجب ہے، باپ کی نمازیں پڑھنا واجب نہیں. جیسے باپ کے قرضے، اگر ویسے قرضے تو بڑے بیٹے کو دینا واجب نہیں ہے، لیکن کہہ رہا ہوں کہ کسی پہ قرضہ ہو، ہم کہیں مرحوم کا قرضہ اتارنا، تو اسی طرح مرحوم باپ کی قضا نمازوں کا جو بوجھ ہے باپ پر وہ اتارنا. اب چاہے وہ خود پڑھے چاہے کسی سے پڑھوائے. بوجھ کسے کہیں گے کہ باپ کی کتنی قضا نمازیں؟ 500 قضا نمازیں. لیکن اگر بڑے بیٹے سے پہلے کسی اور نے پڑھ لی، اور کسی اور کا مطلب ہے کہ اصل مسئلہ ہر مرنے والے کی نماز پڑھنے کا اختیار ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کو، چاہے رشتہ ہو رشتہ نہ ہو، جان پہچان ہو جان پہچان نہ ہو. آپ نے سنا کہ آج مثلاً عراق میں ایک مومن کا انتقال ہو، آپ کو جانتے بھی نہیں، آپ نے کہا چلو اس پہ کوئی فجر کی قضا ہوگی، آج میرے پاس ٹائم ہے، میں اس کے لیے 2 رکعت فجر کی قضا پڑھ رہا ہوں، ہو جائے گی آپ کی نماز صحیح. خالی صحیح نہیں، مرنے والے کے جو 500 نمازیں اس میں سے ایک نماز کٹ کے 499 بچی، اب بڑے بیٹے پہ 499 کی ذمہ داری آ گئی. تو اجازت ہر ایک کو ہے جس کے اندر جینڈر کا بھی خیال نہیں ہے. مرد کی نماز عورت، عورت کی نماز مرد پڑھ سکتا ہے، اور بغیر مرنے والے کے وارثوں کو بتائے ہوئے، بغیر ان سے اجازت لیے ہوئے. یہ تو ایک عام مسئلہ. اب سوال جتنا ہے کہ بڑا بیٹا اگر نماز نہیں پڑھتا اور بیٹی پڑھنا چاہے، بالکل اجازت، بلکہ بڑا بیٹا نماز پڑھنے کے لیے تیار بھی ہے. بیٹی نے کہا نہیں بھائی، میرا دل چاہتا ہے مجھے بھی ثواب ملے، کچھ نمازیں میں پڑھ لیتی ہوں. جبکہ بڑا بیٹا راضی ہے، تیار ہے، پھر بھی اجازت ہے بیٹی کو. اور بیٹی تو کیا، بیوی کو بھی اجازت ہے، اور مرنے والے کی ماں کو بھی اجازت ہے، اور باپ کو بھی. البتہ سوال میں انہوں نے ایک لفظ ایسا رکھ دیا کہ ان کی نیت نہیں ہوگی، لیکن کہیں غلط فہمی نہ ہو، تو اس لیے میں اس کو بھی واضح کر دوں. مجھے خود لگ رہا کہ ایک سوال کا اتنا لمبا جواب. انہوں نے کہا ہے کہ کیا بیٹی والدین کی قضا نماز پڑھ سکتی؟ تو پڑھ سکتی ہے، ابھی آپ نے سن لیا، لیکن ملا کے نہیں پڑھ سکتی ہے. سنت نمازیں ملا کے پڑھی جا سکتی ہے، واجب نماز ہر ایک کی الگ ہے. والدین کی قضا سے مطلب باپ کی الگ قضا پڑھے، ماں کی الگ پڑھے. یہ نہیں کر سکتی کہ ایک فجر کی نماز پڑھ کے کہے کہ یہ قضا میں نے اپنے والدین کے لیے ادا کی ہے. کسی کو بھی نہیں ملے گا اس کا ثواب، نہ باپ کو نہ ماں کو. ہاں، شب جمعہ مغفرت والدین وہ ملا کے پڑھ لیں، کیونکہ وہ سنت نماز. صرف اس لیے کہ یہ لفظ انہوں نے کہا بیٹی والدین کی نماز پڑھنا چاہتی ہے، تو غلط فہمی نہ ہو تو مجھے واضح کرنا پڑا کہ والدین کی نماز پڑھے، لیکن الگ الگ کر کے، باپ کی الگ ماں کی الگ. اور اتفاق یہ ہے کہ پہلے سارے سوال میرے ہاتھ میں مردوں کے آ گئے، خواتین کے سوال نہ صرف یہ کہ آخر میں آئے، بلکہ اس طرح سے آئے جیسے عورت کو ہونا چاہیے، بالکل چھپ کر حجاب کے ساتھ، وہ نظر بھی نہیں آ رہے ہیں. تو اب اتنا وقت مجھے نہیں مل رہا کہ میں یہ انویلپ کھولوں اور سوال نکالوں. آپ میں سے کوئی یہ سوال نکال کے میرے ہاتھ میں دے دے تاکہ کچھ خواتین کا بھی حق ادا ہو. اچھا، اب یہ جو سوال آیا ہے امام زمانہ کو کیسے راضی کیا جائے، یہ اس وقت کے کوسچن آنسر سیشن سے متعلق نہیں، یعنی یہ پوری ایک تقریر اس میں ہو جائے گی. اس لیے فی الحال میں سوال مجھے اس لیے سب سے پسند آیا، سب سے مختصر تھا، ایک لائن، نہ پڑھنے کی زحمت نہ غور کرنے کا، لیکن جواب اس کا اتنا لمبا ہے کہ فی الحال ممکن نہیں. قربانی کا جو طریقہ کینیڈا میں رائج ہے، اب مجھے نہیں پتا کیا رائج ہے، کچھ باتیں انہوں نے لکھی ہیں. کیا اس سے قربانی کے واجبات پورے ہو جاتے ہیں؟ جبکہ نہ تو ہم جانور دیکھتے ہیں، نہ ہمیں اس کی شرائط کا پتہ ہے. دکان والے ایڈوانس پیسے لے کر اسی دن یہ گوشت دے جاتے ہیں کہ یہ آپ کی قربانی کا گوشت. کہا جاتا ہے کہ فارم ہاؤس والے پہلے سے جانور ذبح کر کے اسٹور روم میں رکھ لیتے ہیں اور عید والے دن ڈیلیور کرتے ہیں. اب یہ 4-5 چیزیں اس میں جمع ہو گئی ہیں. چونکہ ہماری فقہ کے اعتبار سے قربانی واجب نہیں،
برادران اہل سنت کے یہاں جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہے. ہمارے یہاں نہیں، کتنا ہی مالدار ہو، ملینر ہو، بلینر ہو، قربانی سنت موقدہ ہے، واجب نہیں. صرف حج کی قربانی واجب ہے، اس لیے اس کی زیادہ اس کے اندر تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی دو مختصر باتیں. نمبر ایک، قربانی کا جو جانور ہے چونکہ یہ واجب نہیں ہے اس لیے اس میں شرائط بھی کوئی بہت ضروری نہیں. حج کی قربانی میں شرائط، یعنی سنگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، اندھا نہ ہو، کانا نہ ہو، بہت کمزور نہ ہو، بہت چھوٹا بچہ نہ ہو، بہت بوڑھا جانور نہ ہو. وہ ساری کی ساری شرائط جو ہم شادی کے موقع پہ اپنی بیوی میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ کہ آج کل کی لڑکیاں شوہر کے اندر بھی چیک کرتی ہیں. لیکن قربانی کے جانور میں شرائط حج میں تو ضروری، وہ واجب قربانی کہ اگر نہیں ہوئی تو وہ قربانی نہیں مانی جائے گی. بقرعید کی قربانی میں اندھا، کانا، لنگڑا، لولا سب کچھ، جیسے پاکستان کے اخبارات میں اشتہار سمجھتے ہیں کہ گرین کارڈ ہولڈر لڑکی ہے، شوہر کو نیشنلٹی دلوا دے گی تو بندی، لنگڑی، لولی سب چل جاتی ہے. قربانی کا جانور بھی چل جائے گا اور آپ کو پولیس صراط پر سے لے جائے گا. لیکن ایک شرط ضرور ہے کہ جس کے ذریعے قربانی کروائیں آپ کو اس پہ بھروسہ ہو، اور یہ بھروسہ ہو، ٹرسٹ ہو. یہ ہر انڈیویجول کا الگ مسئلہ ہے. عین ممکن ہے کہ ایک آدمی پر ہم کو بھروسہ ہے، آپ کو نہیں. ہم قربانی کرا سکتے ہیں، آپ نہیں کرا سکتے. اب اگر یہ دکان والے پہ آپ کو بھروسہ ہے تو جو کچھ بھی پبلک کہتی رہتی ہے اس کو نہ سنیں. اور اگر آپ کو بھروسہ نہیں تو چاہے اس کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات آج تک آپ نے نہیں سنی، لیکن آپ کو اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں تو پھر آپ قربانی نہیں کرا سکتے. زیادہ سے زیادہ مسئلہ اگر شرائط کا تھا تو وہ آپ نے سن لیا کہ شرائط ضروری نہیں، قربانی کے جانور کو دیکھنا بھی ضروری نہیں. ٹرسٹ کی بات ہے تو جس میٹ شاپ والے پر آپ کو ٹرسٹ نہیں ہو رہا ہے وہ قربانی آپ کی نہیں مانی جائے گی، پھر آپ پاکستان میں قربانی کروا دیجئے. مجھے کوئسچن آنسر سیشن میں مزہ اس وقت آتا، اور میں کراچی میں اسی کا عادی تھا جب یہ سوال جواب یہ لکھے لکھائے نہیں، براہ راست مجمع سے بات چیت ہو رہی ہے، آپ سوال کریں، میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. لیکن یہاں کے ماحول میں وقت کی وجہ سے اس میں بہت دیر لگ جائے گی، اس لیے یہ سوال پڑھنے کی مجبوری ہے. اب ان کا ایک سوال ہے کہ واٹس یور ایڈوائز آن مینڈیٹری میوزک کلاس اینڈ سیکس ایجوکیشن ان پبلک اسکول ان کینیڈا. اچھا، اب یہ سوال بھی وہ ہے جس کا جواب جو واقعاً صحیح جواب ہے اس کو لوگ جواب نہیں مانیں گے، کہیں گے ٹال دیا گیا. لائیے، لوگ کہیں گے کہ یہ تو آپ نے ٹال دیا ہے. لیکن جہاں تک مینڈیٹری میوزک کلاس کا تعلق ہے اس کی تو اسلام میں اجازت ہے یا گنجائش ہے، کیونکہ کئی بار میری مجلسوں میں بھی یہ جملہ آیا. آپ کو تو پتا ہے کہ میں ویسے کتنا اسٹرکٹ اور سخت اور کڑک قسم کا آدمی ہوں، لیکن کئی بار آیا کہ آدھی میوزک حلال ہے. تو عام طور پہ جو اسکولوں میں میوزک ہوتی ہے وہ گانا حرام ہے، گانے کی بات نہیں، میوزک کی. اور جہاں تک یہ سیکس ایجوکیشن کا تعلق ہے، اس کا تعلق دو باتوں سے ہوگا. نمبر ایک، کون سے ایج گروپ کا، نمبر دو کہ اس سیکس ایجوکیشن میں کیا پڑھایا جا رہا ہے. کیونکہ ہم لوگ جو بچوں کو دینیات سکھاتے ہیں، اگر یوں آپ دیکھیں تو اس میں بھی چھوٹے بچے ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں، اس میں بھی بعض اوقات ایسے کچھ مسئلے آ جاتے ہیں جس کو عام آدمی سنے تو شاید سیکس ایجوکیشن کا ہے. تو اب اس کا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ اس کی جب تک کہ تفصیل معلوم نہ ہو جواب کوئی نہیں دے سکتا. کوئی نہیں سے مطلب ہم لوگ نہیں، مراجع وہ کہیں گے کہ مقامی علماء سے رجوع کریں جو اس کورس سے بھی واقف ہیں، اسکولوں کے ماحول سے بھی واقف ہیں، پڑھانے والوں کے اسٹائل سے بھی. اب یہاں تو مجھے اندازہ ہے کہ شاید ایسی ٹیچرز کی طرف سے خرابی نہ ہو، لیکن پاکستان میں آغا خان ایجوکیشن بورڈ کے تحت جو اسکول ہیں تو اس میں انہوں نے سیکس ایجوکیشن شامل کی ہے. اس کو آپ دیکھیے تو بہت سیدھی سادی لگتی ہے، لیکن پھر جو ٹیچرز کو وہ ٹریننگ دینے کے لیے لے جاتے ہیں ان کو جو پٹی پڑھاتے ہیں کہ کتاب میں اتنا لکھا ہے تمہیں یہ بتانا، یہ بتانا، یہ بتانا. اور میجورٹی جو کہ پرائمری اسکول میں لیڈیز ٹیچر کی ہوتی تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہم سے ٹریننگ کلاس میں بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، کہا یہ کہ ہم بچوں کو سکھائیں. تو وہ ساری چیزیں یہ سب لوکل علماء بتائیں گے. یہ جواب ٹالنے والا نہیں ہے، یہ مرجع بھی آپ کو لکھ کے دے گا. البتہ پہلا جو حصہ ہے مینڈیٹری میوزک کلاس وہ اجازت ہے، لیکن اب بہت سے لوگ
اس لیے پسند نہیں کریں گے کہ بچے کو ایک بار عادت پڑ جائے گی تو وہ حلال اور حرام، آدھی حلال آدھی حرام کے چکر میں نہیں ہوگا. ہمیں اپنے بچے کے لیے پسند نہیں، وہ اچھی بات ہے، وہ احتیاط کر رہا ہے. لیکن جہاں پہ آپ نے کہا کہ لازم ہے، کمپلسری ہے، آپ کا اختیار بھی نہیں ہے، تو چونکہ ابھی تک اس کا حرام ہونا ثابت نہیں ہے، اس لیے وہ جائز ہے. Is khums wajib on the money that government gives to our children every month یا ویک یا جو بھی یہاں کا سسٹم ہوگا؟ جی ہاں اور جی نہیں. کیسے؟ آیت اللہ خوئی کے فتوے میں نابالغ بچے کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی ہے عبادات میں سے. نماز واجب نہیں ہے، روزہ واجب نہیں ہے، حتیٰ غسل بھی واجب نہیں. لیکن یہ صرف جسمانی عبادت کے لیے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مالی عبادت بھی اس میں شامل ہے. تو خمس والی چیز آ گئی ہے، اس پر خمس واجب نہیں. لیکن آیت اللہ سیستانی کیا اور آغا خامنہئی کیا بھی، ان کے یہاں یہ ہے کہ نابالغ کا جو ولی ہے، گارجین، وہ تو بالغ ہے نا، اس کے لیے واجب ہے کہ اپنے نابالغ ڈیپینڈنٹ کی یا بچے کی جو رقم 1 سال رہے گی اس کا خمس دے گا. صرف فرق یہ کہ ایک بالغ آدمی جب خمس دے گا اس کو ایک ڈیٹ آف خمس رکھنا پڑے گی آغا سیستانی اور آغا خامنہئی کے فتوے سے، اور ہر دفعہ اس ڈیٹ پہ جتنے پیسے اس کے پاس ہیں ان کا خمس دینا. چاہے ابھی 12 گھنٹے پہلے اس کو سیلری ملی ہے، ابھی آئی ہے اس کے پاس، 1 سال تو کیا 1 دن بھی نہیں ہوا، لیکن ڈیٹ آف خمس رکھنا بھی واجب ہے، اور اس کے اوپر اس ڈیٹ پر ہر چیز کا خمس دینا. نابالغ بچے کے لیے ڈیٹ آف خمس کچھ نہیں. جو رقم آ گئی ہر رقم کا الگ آپ اس کو ریکارڈ میں لیں، اور ہر رقم کا 1 سال کے بعد خمس ہے. جنوری کی رقم کا خمس نیکسٹ جنوری میں، فیبروری کی رقم کا خمس نیکسٹ فیبروری میں، فروری میں بھی 5 تاریخ کو جو رقم ملی تو نیکسٹ فروری کی 5، جو 15 کو ملی اس کا خمس اگلے سال کے 15. تو اس عرصے میں اگر خرچ ہو گیا تو ختم، ورنہ اکارڈنگ ٹو آغا سیستانی اور رہبر آغا خامنہئی نابالغ کے مال پر بھی خمس دینا. اور اگر نہیں دیا گیا کون گناہگار ہے؟ نابالغ تو گناہگار نہیں ہے، وہ تو نابالغ اس کا ولی. لیکن آغا خوئی کیا اس کے اندر بالکل اجازت ہے کہ نابالغ کے مال پہ کوئی خمس نہیں ہوتا. نابالغ کا مسئلہ ہمارے یہاں پاکستان انڈیا میں گورنمنٹ کا تو کوئی مسئلہ نہیں. جو باپ یا ماں اپنی بچیوں کے لیے پیدا ہونے کے بعد سے ہی جہیز جمع کرنا شروع کر دیں، وہ اگر اس بچی کے نام کرتے چلے جائیں تو جب تک کہ وہ 9 سال کی نہیں ہوتی ہے جتنی چیزیں اس کے نام پہ رکھی گئی اس کا خمس اسی لیے معاف ہے کہ آغا خوئی کی اگر تقلید ہے کہ ان کے اوپر کوئی خمس نہیں ہے. گرچہ جہیز کا لفظ بول کے میں نے ایک نیا ایشو کھڑا کر دیا، لیکن چونکہ براہ راست سوال جواب کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے مجھے اطمینان ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال آیا بھی ہوگا. تو اب کوئی فائدہ نہیں، لکھ کے دیں گے تو اب ریٹرن سوال نہیں لیے جا رہے ہیں، زبانی پوچھنے کی فی الحال اجازت نہیں ہے. اچھا، کہا یہ ہے کہ میرے بارے میں کہ مرجعیت کے بارے میں ایک سوال یہ کرنا ہے. اب یہ جو سوال ہے نا یہ بھی بہت ہی زیادہ لوکل قسم کا سوال ہے، اور خالی ٹورنٹو کا نہیں ہے، انہوں نے نام ٹورنٹو کا لکھا ہے. اور یہ مسئلہ جو انہوں نے لکھا ہے میں ابھی اشارتاً اس کا ذکر کرتا ہوں، جو انہوں نے لکھا ہے وہ میں ممبر سے یا مائک پہ پڑھنا نہیں چاہتا ہوں. اور جو انہوں نے مسئلہ لکھا ہے یہ مسئلہ بھی کوئی آج کا نہیں ہے. آج صرف یہ ہو گیا ہے کہ واٹس ایپ کی وجہ سے اور سوشل نیٹ ورکنگ کی وجہ سے چیز بہت جلدی پھیل جاتی ہے، لیکن مسئلہ پرانا ہے. ابھی سپہر کے وقت جو میں مجلس پڑھ کے آ رہا تھا نارتھ میں، وہاں اتفاق سے موضوع یہی تھا، اور وہ یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی مرجع شیعہ دنیا کا ہو یہ بہت کم رہا، بہت کم، بلکہ میری معلومات کے مطابق کبھی بھی نہیں رہا سوائے شیخ توسی کے زمانے میں، اور وہ بھی اس وقت دوسرے مرجع اس وقت بھی تھے، مگر مولا کی ایک حدیث آ گئی ہے، ایک فرمان آ گیا تو باقی تمام مراجع سرنڈر کر گئے ان کے سامنے کہ ہم فتوے بھی لوگوں کو نہیں دکھائیں گے اپنے، جبکہ مولا نے یہ نہیں کہا تھا. لیکن بہرحال باقی تو شیعہ تاریخ میں ہمیشہ ایک سے زیادہ مرجع رہے.
اور ہر آدمی اپنے اپنے ٹرسٹ کے مطابق کہ کس کا علم زیادہ ہے تقلید کرتا تھا، اور خود بخود شاید ایک نیچرل بات بھی ہے تھوڑا بہت کہ جس کی تقلید کرتے تھے اس سے ایک اٹیچمنٹ و محبت ہوتی تھی تو دیگر مراجع کو نہیں مانتے تھے، جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ تقلید ایک سے کریں، عزت سارے مراجع کی کرنا. ہاں کوئی جھوٹا مرجع بنایا تو الگ بات ہے، لیکن مرجع عزت سب کی کرنا. ہوتا یہ ہے کہ نہیں اپنا مرجع باقی کو اگنور کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ یہ کہ باقی کی توہین کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ان کے بارے میں تہمتیں لگاتے ہیں. اور یہ ہر دور میں رہا، یہ آج کی بات نہیں، ہر دور میں یہ رہا. لیکن پہلے یہ تھا کہ اگر ایک بات یہاں پہ کہی گئی ٹورنٹو میں تو پکرنگ کی بات جو ہے وہ مثلا مارکم میں بھی نہیں پہنچ پائے گی، کیونکہ کمیونیکیشن اتنا فاسٹ نہیں تھا. آج فاسٹ ہو گیا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹورنٹو میں مراجع کے اعتبار سے دو گروپ ہیں، ایک اس کے مرجع کو برا کہتا ہے، ایک اس کے مرجع کو برا کہتا ہے. مرجع تو بہت بڑی چیز ہے، عام مومن میں بھی ایک دوسرے کو برا کہنے کا اختیار نہیں. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، مولا حسن سے پوچھا گیا حق و باطل میں کتنا فاصلہ ہے، کہا 4 انگل کا، کان سے سنو تو باطل ہے، خود آنکھ سے دیکھو تو حق ہے. تو ساری وہ چیزیں جو سنی سنائی، ادھر سے کوئی میسج آیا آپ نے آگے فارورڈ کر دیا، ادھر سے کسی نے آگے پٹی پڑھائی آپ نے یقین کر لیا، یہ سارے جو پرابلمز ہیں وہ شروع یہاں سے ہوتے ہیں. تو یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، اور دونوں طرح سے نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے خالی ایک گروپ کا ویو پیش کیا ہے کہ جی ہم ان کی تقلید کرتے ہیں تو دوسرا والا ہمارے اس مرجع کو یہ کہتا ہے، مگر وہ جو دوسرا والا گروپ ہے اس میں بھی کچھ ایکسٹریمسٹ ہیں جو اس مرجع کو بھی اتنا ہی برا کہتے ہیں. دونوں غلط ہیں. ہر ایک کا احترام کرنا ہے، ہر ایک کا اپنا ایک اسٹیٹس ہے، اور مراجع کے درمیان جس انداز سے اتحاد و اتفاق ہے کہ رہبر کے وہ اسٹیٹمنٹ پڑھیے جو آیت اللہ سیستانی کی عظمت کے بارے میں، اور آیت اللہ سیستانی کے وہ اسٹیٹمنٹ پڑھیے جو رہبر کے بارے میں. باقی تو آپ کو معلوم ہے بہت ہاٹ ایشو ہے، اور بہت زیادہ ہم ڈیٹیل میں چلے جائیں گے. اب اچھا، اب ان کا جو سوال ہے وہ اتفاق سے اس کا تعلق مصائب کی ایک روایت سے ہے جو میں نے پڑھا، اور میں نے عاشورے کی سپہر کی مجلس میں مصائب کی روایت کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے ایک بات کہی تھی کہ مصائب کی روایات جو ہیں مراجع کے فتووں میں اختلاف پھر بھی کم ہے، مصائب کی روایت کے بارے میں اختلافات بہت زیادہ ہیں، اور جس سے فائدہ اٹھا کے بعض اینٹی عزاداری کہتے ہیں کہ سارے مصائب ہی غلط ہیں یہ جو پڑھے جاتے ہیں، اور یہ کہ بہت مختصر کربلا کا واقعہ تھا، کیونکہ وہ اختلافات تو ہیں تاریخ میں. اب انہوں نے کہا آپ نے اس طرح پڑھا تھا اور روایت میں اس طرح آیا. اب میں وہ پورا بیان بھی نہیں کر رہا ہوں، 2 صفحے کا سوال ہے، لیکن اس کا جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں. البتہ صرف ایک بات جو شاید ان کے لیے وہ میں کہہ دوں کہ امام معصوم جو نماز پڑھتے تھے وہ بہت طولانی ہوتی تھی. اتنی لمبی نماز خود بنی ہاشم کا بھی ہر شخص اور ہر نوجوان نہیں پڑھتا تھا، اور نمازوں سے فارغ ہوتے تھے جو پرانا زمانے کا لائف اسٹائل تھا کہ کھانا مغرب سے پہلے کھا لیا. اب دیکھیے اتنا بیان مجھے کرنا پڑ رہا ہے جس کی ضرورت نہیں. کھانا مغرب سے پہلے کھا لیا، نمازیں پڑھی، جیسے جیسے نماز پڑھتے گئے لوگ جا کے سو گئے، کیونکہ الیکٹرسٹی نہیں تھی، صرف چراغ ہوتے تھے اور وہ بھی روشنی بہت کم. پھر صبح اٹھ جاتے تھے، وہ جو صبح کے تارا نکلتا ہے اس وقت. تو اب جتنی جس کی لمبی نماز ہوگی وہ اتنا دیر سے سوئے گا، جتنی مختصر ہوگی وہ اپنے بستر پہ چلا جائے گا. اور اگر نابالغ بچے ہیں تو اہل بیت ہی کے کیوں نہ ان کو واجب نماز پڑھا کے سلا دیا جاتا. باقی اور بہت ساری انہوں نے تفصیل لکھی ہے. اس تفصیل کا جواب دینے کے لیے بس کہا جائے کہ اس زمانے کا لائف اسٹائل دیکھنا پڑے گا، تمام کتابیں دیکھنا پڑیں گی، اور اس کے حوالے سے یہ برداشت کرنا پڑے گا کہ ہاں ایک سے زیادہ روایتیں موجود ہیں ایک ہی واقعے کے بارے میں. انہوں نے تو خالی ولید کے محل کے بارے میں جانے کا واقعہ، اس پر اعتراض نہیں کچھ سمجھنے کے لیے، ورنہ خود میدان کربلا کے واقعات یہی طے نہیں پا رہا ہے کہ حضرت علی اکبر پہلے شہید ہوئے یا آخری شہید تھے. جب حضرت عباس گھوڑے سے گرے تو آقا حسین اکیلے تھے کہ اکبر ساتھ میں تھے، اور بڑے بڑے واقعات. تو ذرا مصائب کے حوالے سے اگر آپ 2 مختلف باتیں سنیں تو جب تک کہ ایسی کوئی بات نہ ہو جو توہین اہل بیت میں آتی ہے
اب امام اکیلے گئے اور جوانان بنی ہاشم بعد میں آتے گئے، یا امام سب کو لے کے چلے، یہ دونوں جس طرح بھی پڑھیں اس میں توہین اہل بیت کا کوئی پہلو نہیں. تو اس اعتبار سے اس میں زیادہ آپ ذہن نہ لگائیے. اور بہت سارے اسلام کے بڑے بڑے مسئلے ہیں. خواتین کا اب تک ایک سوال بھی نہیں آیا، لیکن جو سوالات آئے ہیں چاہے مردوں کے ہوں لیکن ان کے بھی کام کے ہیں. لفظ عقیدے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کی کوئی اہمیت ہے شیعہ مذہب؟ شیعہ مذہب نامی عقیدے کا، اگر عقیدہ نہ ہو تو مذہب ہی نہیں رہا. میں سمجھا نہیں انہوں نے عقیدہ لکھا ہے کہ اردو کمزور ہونے کی بنا پہ عقیقہ لکھا ہے کہ کچھ اور لکھا. عقیدہ شیعہ مذہب اسلام کا مذہب تو اس کی بنیادی عقیدہ، اسی لیے اس کے لیے لفظ اصول دین آتا ہے. وہ جڑ ہے اسلام کی، جڑ نہ رہے تو درخت مر گیا. یہ نماز روزہ یہ سب تو فروع دین شاخیں ہیں، شاخیں کٹتی رہتی ہیں نکلتی رہتی ہیں. تو میں بہرحال واقعاً اس وقت تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا. ہو سکتا ہے کسی بچے کا سوال ہو، اس نے اپنے انداز سے پوچھا ہو. تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں، اسلام نام ہے عقیدے اور عمل کا، اور اس میں بھی عقیدہ پہلے ہے. اور شیعہ مذہب میں عقیدے کی اتنی اہمیت ہے کہ عمل میں اگر کوئی آدمی کمزور ہو تو وہ گناہگار ہوگا لیکن مسلمان رہے گا. اور عقیدہ اگر کسی کا نہیں ہے تو وہ چاہے کتنا ہی متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کافر ہے اور نجس ہے. تو شیعہ مذہب کی بنیاد عقیدہ. اچھا، اب ایک سوال یہ ہے کہ یزید کے فوجی کا نام کہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں لوگوں کو بہت کم معلومات ہیں، تو اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا. تو بہت سی روایتیں ہیں، تو ذرا اس کے بارے میں کچھ بتائیں. تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو میں کہاں سے بتاؤں. لیکن میرے ذہن میں صرف ایک چیز آتی ہے کہ فوج، جب فوج بنائی جاتی ہے نا، تو فوج جو ہے وہ اس کے اندر ایک تو فوج کی ترتیب ہے، پھر کچھ جاسوس ہوتے ہیں فوج کے، اور کچھ رپورٹر ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ تمہیں جنگ میں قطعاً کوئی حصہ نہیں لینا. تمہیں جا کے کسی اونچی جگہ پہ بیٹھ جانا ہے، صرف تمہیں دیکھنا ہے اور لکھتے رہنا ہے ڈائری کہ کیا ہو رہا. تمہاری فوج جیتے تب بھی اور ہارے تب بھی میدان میں نہیں اترنا، صرف یہ واقعات دیکھتے رہو. یہ پھر یہ آفیشل ریکارڈ جائے گا حکمران کے پاس، اور اس کے پاس یہ محفوظ ہوگا. پہلے زمانے کے لوگ آج کے مقابلے میں شاید اتنے آرگنائز نہیں تھے، لیکن یہ والا ڈپارٹمنٹ تو فوج میں ہمیشہ سے رہا. تو یزید کے سپاہیوں میں ایک حمید ابن مسلم ہے، بعض لوگ اس کو حمید پڑھتے ہیں، حمید ابن مسلم. اچھا، اب یہ جو رپورٹنگ کا کام ہے، یہ زیادہ تر اس زمانے میں یہودی اور عیسائی کرتے تھے. وجہ یہ ہے کہ لکھنا پڑھنا مسلمان بہت کم جانتے تھے. جو لکھنے کا کام ہے، لکھنا ایک ہنر ہے، یہ ایک قسم کا آرٹ ہے، یا ایک قسم کی یہ خاص قسم کی یہ ایک مہارت ہے. تو زیادہ عیسائی اور یہودی اس میں انوالو تھے. تو لکھنے لکھانے کے کام کے لیے خود یزید کے دربار میں یا دوسرے حکمران کے دربار میں شاہی حکم جو جاری ہوتے تھے، رائل ڈکری، وہ لکھنے کے لیے بھی وہ عیسائی کاتب ہوتے تھے. جیسے بہرحال بہت سارے ایسی فیلڈ ہے جس کے ماہرین نان مسلم ہیں، مسلمان ملک کو بھی ضرورت ہے تو انہیں سے کانٹیکٹ کرنا ہوگا. حمید ابن مسلم ایک نان مسلم کرسچن تھا جس کا کام صرف رپورٹنگ تھا. وہ ٹیلے پر بیٹھا ہے، دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، اور یہ سب لکھ کے اس نے ابن زیاد کو دیا. ابن زیاد کے آفیشل ریکارڈ میں جمع ہوا. جب مختار کے ہاتھ میں یہ ایک حکمران کے بعد دوسرا یہ ریکارڈ آیا تو وہ ڈائریاں کھولی گئیں اور اس کے پھر لکھے ہوئے واقعات کوٹ کیے گئے. تو بہت ساری روایتیں حمید ابن مسلم سے آتی ہیں. جو سپاہی نہیں تھا، فوجی نہیں تھا، جنگ میں حصہ نہیں لیا اس نے، صرف وہ دیکھتا رہا اور لکھتا رہا. شاید اگر وہ مراد ہے تو میں نے اچھی خاصی بات کر لی، لیکن سوالات تھوڑے سے زیادہ ہیں اور تھوڑا دو تین جو سوال آ گئے ان کا اسٹائل ذرا سا واجبات و حرام سے ہٹ گیا. تو اب ایک سوال یہ ہے کہ شڈ، یہ لفظ شڈ سے شروع ہوا ہے، اور شاید یہ شڈ جو ہے نا وہ تو لازم کے معنوں میں آتا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ شڈ وائف گیو اپ ہر انہیریٹنس ٹو ہر برادرز، واٹ اف ہز ہسبینڈ ڈز دا سیم، واٹ ول بی کڈس فیوچر. فیوچر تو اللہ جانتا ہے کہ کیا ہوگا، میں کیا بتاؤں کڈس کا فیوچر کیا ہے. لیکن اسلام کے نگاہ میں عورت اپنے تمام مال کی مالک، جس طرح مرد اپنے مال کا مالک. الناس ولا
الناس مسلطون اموالہم، پیغمبر کی وہ حدیث ہے جس سے شریعت کے 200 مسئلے نکلتے ہیں. وہ مالک ہے اپنے مال کی. شادی کا مطلب شوہر کی اطاعت بھی نہیں ہے. ایک ایگریمنٹ ہے شوہر بیوی میں، 3 چیزیں میں تمہاری مانوں گی، 2 چیزیں تمہیں میری ماننا. یہ ہے شادی. وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ آغا ثانی کی اسلامک لاء میں شادی کے مسائل میں شوہر اور بیوی کی ڈیوٹیز ہیڈنگ ہے. پہلا مسئلہ پڑھ لی بس. اب جو بیوی کا اپنا مال ہے وہ اس کی مالک ہے، نہ اس کے بھائیوں کا حق ہے کوئی رائٹ ہے کہ وہ اس سے زبردستی لے، نہ اس کے شوہر کو کوئی رائٹ ہے کہ وہ اس سے زبردستی لے. وہ والنٹیری خوشی کے ساتھ اپنا مال کسی کو دے دے، وہ اس کی مرضی. جیسے ایک مرد کو اختیار ہے کہ اس کا مال ہے، اس نے اپنی بہن کو دے دی لیکن اپنی خوشی سے. اور وہی حدیث جو میں نے 5ویں 6ٹھی مجلس میں پڑھی تھی وہ یہاں پر بھی آتی ہے کہ الغاصب بالحیا کالغاصب بالجفا، پریشرائز کر کے اس سے کوئی چیز لینا جو اس کی، یہ بھی غلط. اور پریشرائز نہ کرے کہ آج کل انگریزی میں ایک لفظ آتا ہے ایموشنل بلیک میلنگ کر کے اتنا پریشر ڈالیں. بھئی تمہیں کیا ضرورت ہے، تمہارے شوہر کی اچھی حالت ہے، تمہارے بھائی جو ہے وہ ذرا کمزور حالت میں دے دو اس کو. وہ خوشی سے دے، وہ خود بھی اپنے بھائیوں کی حالت اگر جانتی ہے، اب پھر بھی نہ دے تو اس پہ واجب نہیں. یہی مرد کا مسئلہ اور یہی عورت کا مسئلہ. تو بالکل اگر اسلام یہ کہتا کہ بیوی پہ واجب ہے بھائیوں کو اپنا جائیداد کا حصہ دینا، تو ڈائریکٹ شروع میں ہی کہہ دیتا کہ کوئی آدمی مر جائے تو اس کی بیٹیوں کو مت دو حصہ، اس کے بیٹوں کو دو. پہلے بیٹی کو دلوائے اور دلوا کے دوسرے ہاتھ سے کہے گا وہاں پہنچا دو. تو یہ جو لمبا چوڑا طریقہ کار اختیار کیا کہ دینا وہی بھائیوں کو ہے، شٹ کہے کہ بیوی سے کہا تم پر واجب ہے، یہ تو خلاف عقل چیز ہے. تو بیوی لڑکی کا حصہ اپنا ہے اور لڑکے کا اپنا حصہ ہے، وہ اس کی مرضی ہے، وہ دے نہ دے. اور اسی طرح شوہر کو بھی کوئی حق نہیں. اور غالباً ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیوی اپنا مال بھی شوہر کو یا بھائیوں کو دے دے گی تو وہ تو غریب رہ جائے گی، تو وہ اپنے بچوں کو کیسے پالے گی؟ کس فیوچر سے شاید یہ مراد ہے. تو وہ تو آپ نے سن لیا کہ یہ اس پر واجب ہی نہیں. خوشی سے دے سکتی ہے، مگر اس کے اندر بھی ایک آدھ پابندی کہ اگر اس مال کی وجہ سے اس پہ حج واجب ہو گیا تو حج واجب ہو گیا. یہ دینا جو تھا یہ اس کے لیے والنٹیری تھا، تو پہلے واجب کرو گے پھر بچ جائے تو ان کو دینا. اگر حج واجب ہو گیا دوسری شرائط کے ساتھ تو والنٹیری دے سکتی ہے، وہ بھی ہر جگہ نہیں دے سکتی، کہیں کہیں پابندیاں ہیں. اب یہ ساری چیزیں تو آج نہیں بتائی جا سکتی ہیں. اچھا، میں مردوں کے سوال ذرا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ 1 2 3 ہیں، جس میں سے ایک کو میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر ہے جس کا وقت نہیں. I have many years of قضاء نماز. What is the fastest way to complete قضاء عمری نماز دوران زیارت یا زیارت کے علاوہ ائمہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے؟ 2 سوال. اس میں ایک تیسرا سوال بھی انہوں نے لکھ دیا جو ذرا تفصیل بھی چاہتا تھا اور ذرا سا وہ کنٹروورشل بھی ہوتا، لیکن خود انہوں نے تیسرے نمبر پہ لکھا تو وہ جو ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہو گئے کہ پہلے 2 سوالوں کا جواب دے گا، تیسرا اس لیے کٹ گیا. اگر یہ پہلا ہوتا تو شاید مجھے کچھ نہ کچھ تو کہنا پڑتا. تیسرا سوال یہ تقصیر اور غلو کے بارے میں کچھ کہیے. آج ہماری قوم کے 2 حصے، ایک مقصر کہلاتا ہے، غالی کہلاتا ہے. اب یہ سوال انہوں نے اگر پہلے نمبر پہ لکھا ہوتا کچھ تو مجھے بولنا پڑتا نا، لیکن وہ تیسرا ہے، وہ پہلے سے قانون ہے، اس کے تحت اس کو چھوڑ دیجئے. کسی اور موقع پہ میں جواب دوں گا. قضا نماز کا فاسٹسٹ طریقہ کیا ہے؟ جو ہمارے یہاں رائج ہے وہ تو بالکل غلط طریقہ، اور وہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری جمعے کو ایک 2 رکعت نماز ظہر کے ٹائم پہ پڑھو تو ساری زندگی کی قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، چاہے ریت کے ڈیزرٹ کی ریت کے ذروں کے برابر ہوں اور سمندر کے پانی کے قطروں کے برابر. یہ تو بالکل یعنی یہ طریقہ نہیں، غلط طریقہ. دوسرا طریقہ ذرا سا اس کے مقابلے میں پڑھے لکھے لوگ اختیار کرتے ہیں، وہ بھی غلط، کہ شب قدر میں 6 دن کی قضا نماز پڑھ لو، ساری زندگی کی قضا نماز معاف ہے. وہ بھی غلط. 6 دن کی پڑھی ہے تو 6 ہی دن کی قضا نماز ہوگی. اب فاسٹسٹ طریقہ آیت اللہ سیستانی کی اتھینٹک ویب سائٹ تو ہے sistani.org یا org، لیکن ایک اور ان کی ویب سائٹ ہے جو آفیشلی تو نہیں ہے ان کی، اس میں جو فاسٹسٹ طریقہ نماز کا لکھا وہ بہرحال ان کا فتویٰ ہے، najaf.org یا najaf.org.
جو لندن سے چلائی جاتی ہے، یہ آفیشل ویب سائٹ نہیں، لیکن اس میں شروع میں ہی جو اس کا مین پیج ہوتا ہے یا ہوم پیج ہوتا ہے، اسی کے اوپر ہے قضا نماز پڑھنے کا فاسٹسٹ طریقہ، وہ پورا وہاں آپ کو مل جائے گا۔ لیکن فاسٹسٹ طریقے کو بہت ہی فاسٹسٹ طریقے سے میں اس وقت بتا رہا ہوں، ریفرنس اس لیے دیا کہ اگر سمجھ میں نہ آئے تدفاس تو وہاں دیکھ لیجئے گا۔ وہ یہ ہے کہ آپ براہ راست گئے مصلی پر، نیت کر لی، نیت کرنا پڑے گی، فجر کی قضا پڑھ لو کہ ظہر کی کہ عصر کی، وہ بھی دل میں۔ فجر کی قضا نماز پڑھتا ہوں، اللہ اکبر کا الحمد کا سورہ پڑھا، اس کے بعد بہت چھوٹا سورہ پڑھیں، فاسٹنس کی بات ہو رہی ہے نا، تو بہت چھوٹا انا اعطینا، سیدھا رکوع میں چلے گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا، کھڑے ہو گئے، فوراً سجدے میں چلے گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا، بیٹھ گئے، فوراً دوبارہ سجدے میں گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا، بیٹھ گئے، ایک رکعت ہو گئی۔ اب اس کے اندر یہ فاسٹس کیسے ہوا؟ اس کے اندر جتنے دوسرے اللہ اکبر تھے وہ سب کاٹ دیے گئے، سمع اللہ لمن حمیدہ کاٹ دیا گیا، دو سجدوں کے بیچ میں اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ دوسرا اللہ اکبر کاٹ دیا گیا، دوسرے سجدے کے بعد بیٹھے اور اللہ اکبر کہہ کے بحول اللہ کہتے ہیں، وہ دونوں چیزیں کاٹ دی گئیں، ایسے ہی بیٹھے اور کھڑے ہو گئے۔ چونکہ بعض ایرانی اور عرب علماء آپ کے سینٹر میں بھی آتے رہتے ہیں، ان کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی ہوگی تو وہ تو ادا نماز میں بھی کبھی استغفر اللہ پڑھا، کبھی نہیں پڑھا، سجدے سے اٹھ کے اللہ اکبر کہا، فوراً سجدے میں چلے گئے، تو تھوڑا آپ عادی ہوں گے۔ لیکن مجھ سے پوچھا گیا تو میں بتا، دوسری رکعت الحمد کا سورہ پڑھا، بہت مختصر، قل اللہ، ہاتھ اٹھائے، سبحان اللہ کہا، بس اتنا قنوت، نہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائے، نہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ گرائے، سبحان اللہ، پھر فوراً رکوع میں گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، فوراً کھڑے ہوئے، نہ سمع اللہ نہ اللہ اکبر، گر گئے سجدے میں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بیٹھے اور دوبارہ گئے سجدے میں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بیٹھے، تشہد پڑھا اور لاست سلام، پہلا اور دوسرا بھی نہیں، السلام علیکم، وہ بھی پورا نہیں آدھا، اور ہو گئی آپ کی 2 رکعت قضا نماز۔ یہ تھا بڑا فاسٹسٹ طریقہ، اور اس کو تفصیل سے سامنے رکھ کے غور کرنا ہے تو najaf.org پر، جو آغا سیستانی کی آفیشل ویب سائٹ نہیں ہے، لیکن طریقہ اس کے اندر صحیح ہے۔ اور پھر وہ تقصیر اور غلو کو تو چھوڑ دیجئے، زیارت کے درمیان یا زیارت کے بعد دعا مانگنا بالکل اجازت ہے، بلکہ بہت ساری زیارتوں کے اندر بھی دعائیں آئی ہیں، اور بہت ساری زیارتوں کے بعد بھی دعائیں آئی ہیں۔ یہ جو زیارت لکھی ہے اس کے اندر بھی جہاں اللہم آ جائے، سمجھے کوئی دعا آپ مانگ رہے ہیں تو بالکل اجازت ہے، کوئی حرج نہیں۔ امام سے براہ راست مانگیں یا اللہ سے، وہ پھر ایک سوال آئے گا، لیکن اچھا ہوا ابھی آپ نے نہیں پوچھا، کیونکہ وقت نہیں ہے میرے پاس، اور اب خواتین کے سوال شروع ہو رہے ہیں۔ مردوں کو بیٹھنے کی اجازت ہے، سوال پوچھنے کی اجازت نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس عشرے کی کسی مجلس میں نے کہا تھا کہ امام کا ظہور بھی امام کی غیبت کی طرح ہوگا، ذرا سا اس کی وضاحت کر دیجئے۔ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ اس عشرے میں نے نہیں کہا، اس سے پہلے کے کئی عشروں میں کہا، اور میں پھر وہ لفظ بھی استعمال کرتا ہوں، غیبت صغرا ہے، غیبت کبرا۔ نیند نہیں آنا چاہیے، ورنہ آپ کوئی ڈپٹی نذیر احمد کے مرات العروس کی صغرا اور کبرا کی کہانی کی طرف جائیں گے، غیبت صغرا، غیبت کبرا، تو پھر یہ ٹرم ہے ظہور اصغر اور ظہور اکبر۔ اور یہ ہے کہ اس کی جو کچھ پہچان، جو نشانیاں، وہ نشانیاں جن کو دیکھ کے ہمارے بچے جوان کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ظہور کی نشانی شروع ہو گئی، وہ ظہور اصغر کی نشانی۔ بس اس سے زیادہ مجھے تقریر کرنا پڑے گی۔ سورہ فجر کی آیت، مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، اور یہ آیت کئی جگہ پہ آئی، لیکن کہہ رہے ہیں کہ آج کے ماحول میں اس آیت پہ عمل کرنے کی کیا صورت ہے؟ بظاہر تو بہت واضح صورت ہے، مسکین کو کھانا کھلانا، مسکین کو کھانا کھلانا، اور یہ وہی مسئلہ ہے جو میں نے دوسری مجلس میں کہا تھا کہ کچھ جگہوں پہ کیش نہیں دے سکتے، کھانا ہی دینا۔ اب جیسے آج کل جو ہے غریب بھی کہتا ہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ وہ میں بندر روڈ سے گزر رہا تھا کراچی میں، صابری نہاری ہاؤس کے قریب کوئی غریب آ گیا کہ جی وہ کئی وقت کا فاقہ ہے، کچھ مدد کر دیجئے۔ میں نے کہا بسم اللہ، سامنے ہی تو نہاری ہاؤس ہے، صابری آؤ کھانا کھلا، کہا 8 دفعہ کھانا کھا چکا ہوں آدھے گھنٹے کے اندر، کچھ کیش دیجئے آپ۔ تو اب یہ ہے کہ غریب بھی بعض اوقات کہتا کہ مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے پیسے چاہیے، لیکن وہ جو تقریر آئی تھی عقیقے کے چاندی کے حوالے سے، وہ کھانے کے بارے میں بھی کھانا ہی دینا۔ اچھا، اب یہ پرچہ جو ہے یہ بہت اس کے اندر ایک تو انگلش
ذرا چھوٹی انگلش، میری آئی سائڈ اور بہت لمبا لگ رہا ہے. میں کوشش کروں گا کہ آخر میں دیکھوں کتنا وقت بچتا ہے. وقت تو ویسے ہی ختم ہو گیا، بچے گا کیا؟ اب یہ خواتین کے سوالات ہیں. اچھا، یہ سوال بھی آج کل بہت پوچھا جا رہا ہے. سینسیٹیو ایشو ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں. اس کا کچھ تعلق کلچر سے ہوتا ہے، کچھ تعلق زمانے سے، کہ عاشورے کے دن سلام کرنے کا کیا حکم ہے. میں نے سوال پڑھ دیا، لیکن اس کا جواب اس وقت دینے کی ہمت نہیں ہے، اور مجھے توقع بھی نہیں تھی کہ خواتین بھی کنٹروورسل ایشوز کے اوپر سوال کریں گی. میں نے تو یہ سوچ کے ان کے سوالات اٹھائے تھے کہ اب مزہ آئے گا، چھوٹے چھوٹے سوال ہوں گے، ٹو دا پوائنٹ سوال ہوں گے. امام کی حکومت میں عورت کا کردار فقط گھر تک محدود ہے یا اس کا کوئی پروفیشنل بھی کردار ہے، یا اس کا پروفیشن کام آئے گا؟ بہرحال امام کی حکومت ویسی ہی ہوگی جیسے رسول اللہ کی حکومت تھی، اور رسول اللہ کی حکومت میں عورتوں کا بہت ایکٹیو رول تھا، لیکن عورتوں کے ذمہ داریاں الگ تھی، مردوں کی الگ تھی. تو وہ تو اب اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ 52 عورتیں امام کے لشکر میں ہوں گی، لیکن وہ پراٹھے پکانے کے لیے نہیں ہوں گی، وہ جو ہیں ان کے سپرد مختلف کام کیے جائیں گے. تو خلاصہ یہ کہ خالی گھر تک محدود نہیں ہوگا امام کے زمانے میں، بلکہ گھر کا تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. جو عورتوں کی آج ذمہ داری ہے یہ تو ختم ہی ہو جائے گی. بھئی گھر میں عورت کیا کرتی کیا ہے عورت؟ گھر میں بچے پالتی ہے. امام کے زمانے میں تو وہ سارے کے سارے نیک ہو جائیں گے. کیا کرتی ہے؟ کھانا پکاتی ہے. وہاں تو آپ کہیں گے کھانا پک جاؤ تو پک جائے گا کھانا، صفائی ہو جائے تو صفائی ہو جائے گی. ہر مومن کو وہ معجزے کی طاقت ملے گی جس کو معجزہ نہیں کہتے. وہ آئی سٹیز ہوں گے اور آئی ہاؤسز ہوں گے. جیسے آج آپ موبائل میں بیٹھے بیٹھے اپنے گھر کے ویکیوم کو بھی چلا دیتے ہیں اور چولہے کو بھی چلا دیتے ہیں اور کھانا بھی پکا لیتے ہیں، بچوں کا کھیل بن گیا. تو جو عورتوں کے آج کے کام ہیں وہ امام کے زمانے میں اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اچھا، امام کے زمانے سے مومن کیا کام کرے گا؟ آپ دکانیں کھولیں گے کہ آپ آفس میں جا کے جاب کریں گے؟ امام کے زمانے میں آپ عیش کریں گے. یعنی سارے کام خود بخود ہو رہے ہوں گے، بس گپ شپ ہنسی مذاق ایک دوسرے سے ملنا، یہی بہت بڑی عبادت ہے، یہی عورتیں کریں گی. البتہ اس میں ملاقات، اس میں غیبتوں کی اجازت نہیں ہوگی. اگر طواف کے دوران نامحرم سے ہاتھ لگ جائے یا پیٹھ پہ غلطی سے ہاتھ لگ جائے تو کیا کفارہ ہوگا؟ گناہ سے بچنے کا کوئی کفارہ نہیں. اول تو جو انہوں نے کہا کہ ہاتھ لگ جائے تو خود ہی ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ اس سے ان کی مراد ہے کہ اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ، ورنہ اگر بیچ میں کپڑا ہے اور پھر وہ ہاتھ لگ رہا ہے تو ایک بار کیا 50 بار لگے، کوئی حرج ہی نہیں، کوئی گناہ ہی نہیں ہوا. جہاں اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ ہے کیونکہ مرد احرام میں ہوتے ہیں اور طواف کے درمیان گرمی بہت ہوتی ہے، تو مردوں کے احرام جو ہیں وہ ذرا اس کو اور مختصر کرتے ہیں، کندھے سے اتار لیتے ہیں یا کمر کھل جاتی ہے. تو بہت لیڈیز کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے مردوں کے جسم سے ہاتھ ٹکرانے کا. لیکن یہ گناہ اس وقت ہے جب جان بوجھ کر انٹینشنلی اور پرپزلی کیا جائے، چاہے اچھی نیت سے ہو چاہے بری نیت سے ہو. بری نیت تو کیا ہے؟ پلیجر کی نیت. اچھی نیت کیا ہے؟ اچھی نیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جا رہا تھا، دھکا دیا، ہم کو آ گیا. عورتوں کو بہت غصہ آتا ہے، انہوں نے اور زور سے اس کو دھکا دیا، بیچارہ منہ کے بل گرتے گرتے بچا. تو باہر اسکن ٹو اسکن ہے تو حرام. لیکن اگر جان بوجھ کے نہیں، ہاں یہ ہم کو معلوم ہے کہ اس مجمع میں جائیں گے تو یہ ہاتھ ٹکرائیں گے ضرور، یہ پتا ہے، لیکن نہ ہماری کوئی ایسی نیت ہے نہ اس کی کوئی نیت ہے. بالکل معاف ہے، کوئی گناہ ہی نہیں، اس میں سوچیے ہی نہیں. جتنا سوچیں گے اتنا ہی طواف مشکل ہوگا، طواف مشکل ہوگا تو حج مشکل ہوگا. اچھا، اب میں اور کتنی اپنی سپیڈ بڑھاؤں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ مردوں نے سوال ذرا واضح بڑا فونٹ استعمال کر کے لکھے تھے، اور خواتین کے سوالات اتنے مننے ہیں کہ مجھے وہ زردوزی اور چکن کا جو کرتا کاٹتی تھی وہ یاد آ رہا ہے. مجھ سے نہیں پڑھے جا رہے، میں معذرت کر لوں. جو پڑھے جا رہے ہیں اس کا جواب دے دوں. سوال یہ ہے کہ نماز جماعت کے منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ آئندہ جو آپ سوال لکھیے تو پینسل سے نہیں لکھیے گا، پین سے لکھیے گا. پینسل سے پڑھنا اور بھی مشکل ہوتا ہے. اگر کوئی، اچھا اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ امام جماعت کے ریکوائرمنٹ کیا ہے. نماز جماعت لکھا لیکن آگے جو وضاحت کی، امام جماعت کے 2 ریکوائرمنٹ ہیں بیسیکلی. ایک اس کا عربی مخرج صحیح ہو،
اور دوسرا یہ کہ اس کا کیریکٹر اتنا صحیح ہو کہ آپ کو یقین ہو کہ کوئی گناہ نہیں کرتا، نہ بڑا نہ چھوٹا، اور اگر کبھی گناہ ہو جاتا ہے تو اتنا ہے کہ فوراً توبہ کر لیتا ہوگا، اتنا آپ کو اس پہ ٹرسٹ ہو۔ یہاں پہ حسن ظن نہیں چلتا کہ ہر مومن کے بارے میں اچھا خیال کرو۔ اسی لیے مراجع کہتے ہیں کہ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یا تو آپ اتنا عرصہ اس کے ساتھ رہے ہیں، اٹھے بیٹھے ہیں، اس کے پڑوس میں رہے ہیں، فیملی ممبر ہے آپ کا، کہ آپ کو اس کا پتہ ہے نیچر، اور یا پھر یہ کہ دو عادل گواہی دے رہے ہیں، یعنی ایسے عادل جو اس اسٹیج سے گزرے، ہم نہیں رہے اس کے پڑوس میں، وہ اس کے پڑوس میں رہتے ہیں۔ تو یہ کیریکٹر اور مخرج، مخرج میں یہ ہے کہ مخرج صحیح ہونا چاہیے، بہت اچھا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ لازم نہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ مکے کا کیا امام ہو کون، عبد الرحمن السدیس یا ماہر موقلی جو آج کل اس سے بھی زیادہ پاپولر ہو گیا، یا سعودہ شریم جو گرفتار ہو کے دوبارہ واپس ہوا، ان سب کی قرت بہت اچھی، مزہ آتا ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ عالم کی قرت اتنی زبردست ہو، مخرج صحیح ہو اور عادل ہو۔ اچھا اب آپ کہیں کہ ہم کو کیا پتا مخرج صحیح ہے کہ نہیں، لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ عادل آدمی کوئی گناہ نہیں کرتا، تو پھر آپ وہاں سوچ سکتے ہیں کہ جب اتنا یہ اس کا کردار صحیح ہے تو غلط مخرج کے ساتھ یہ نماز پڑھانے نہیں آئے گا۔ خلاصہ بہت مجھے خود افسوس ہو رہا ہے، لیکن 45 منٹ کے بدلے کتنے منٹ ہو گئے ہیں؟ غالباً گھنٹہ ہونے والا ہے، اور بعض سوالات تو بہت اچھے مجھے نظر آ رہے ہیں لیکن اتنے باریک لکھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ تو مجھے توقع تھی کہ یہ سوال آئے گا، لیکن چونکہ روزانہ مجلس کے بعد 2 3 مومن پوچھ کے چلے گئے، تو اس لیے اب یہ سوال اتنا اہم نہیں رہا۔ یہ عقیقے کا مسئلہ میں نے چھوڑا تھا، پڑھا تھا، تو اس کے بعد لوگوں نے پوچھا، اب انہوں نے کہا، یہ میری سلپ آف ٹنگ ہو گئی، اس سے آپ نہ سمجھیں گے کہ جس طرح سلینگ لینگویج میں فلاں صاحب بہت چھوڑتے ہیں، تو یہ مسئلہ بھی مولانا نے اپنی طرف سے، اگر کوئی 18 سالہ بیٹی کا عقیقہ کرنا چاہے یا بیٹے کا، تو کیا طریقہ ہے؟ بچپن میں ہوا تو ہے، تو جب ہوا ہے تو دوبارہ عقیقہ نہیں کر سکتے، ہو گیا ایک دفعہ عقیقہ، اس میں احتیاط کا بھی پہلو نہیں، اگر ہوا ہے تو ختم، توجہ نہ دیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ اس طرح ہوا ہے کہ ہم پاکستان پیسے بھیج دیتے تھے، تو اگر آپ جس کو بھیجتے تھے اس پر آپ کو اتنا ٹرسٹ ہے کہ ویسے بڑا فراڈیا ہے، بہت چیٹر ہے، بہت دھوکے باز ہے، بہت جھوٹا ہے، لیکن یہ عقیقے کا جانور پیسے بھیجے، اس نے ذبح کیا ہوگا تو کافی ہے وہ۔ جو بات انہوں نے پوچھی ہے میں نے مجلس میں پڑھی تھی، کہہ رہے تو کیا دوبارہ گنجا بھی ہونا پڑے گا؟ میں نے کہا تھا گنجا ہونا الگ عمل ہے، عقیقہ الگ عمل ہے، یہ دونوں ہمارے ہاں ایک دن ہوتے ہیں، مگر ان کا آپس میں کوئی کسی قسم کا کوئی لنک، کوئی کنیکشن نہیں ہے، یہ الگ وہ الگ، ایک ہو گیا دوسرا نہیں ہوا، تو جب کریں گے تو صرف دوسرا کریں گے۔ تو گنجے ہونے کا یا بچے کے بال کاٹنے کا عقیقے سے کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر لکھتی بھی ہیں کیونکہ یہ لیڈیز سے آئے، بچپن میں گنجے بھی ہو چکے ہیں، ارے بھائی گنجے بھی ہو چکے ہیں، عقیقہ بھی ہو چکا ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، تو اب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو شک میں ڈالنے کی۔ اچھا اب اس میں آخر میں انہوں نے ایک بات ایسی کہی لکھی ہے جو سب نے پوچھی، سب سے مطلب جتنے لوگوں نے عقیقے کا مسئلہ پوچھا، اور ہر مجلس کے بعد پوچھا جاتا تھا، تو سب نے ایک مسئلہ پوچھا، سب کو جواب میں نے دیا، تو ان کو بھی دے رہا ہوں۔ کہا کہ اس وقت ہم نے پیسے دے دیے تھے، بالوں کے بدلے میں چاندی نہیں دی تھی، چلے اب دے دیں چاندی، کوئی بات نہیں، اندازے سے کہ ایک نیو بورن بیبی کے کتنے بال ہوں گے۔ پھر جو بات انہوں نے کہی ہے، یہ خود اپنی جگہ ایک بہت اہم فقہی مسئلہ، اور اس کو اگر نہیں سمجھا جائے تو بعض اوقات کئی غلط مسئلے اس سے لوگ بنا لیتے ہیں۔ وہ سن لیجئے بہت جلدی، مجھے آپ سے زیادہ جلدی ہے، مجھے اس کے بعد بھی ایک جگہ جانا، اور وہ یہ ہے کہ آج کل کے ماحول میں، جو ابھی میں نے صابری نہارے والی کی مثال دی تھی کہ بھئی غریب کہتا ہے مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے پیسے چاہیے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ غریب چاندی لینا ہی پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں ہمیں کیش دے دو۔ تو جہاں پہ آپ کو جو کھانے کا جواب آیا کھانا دینا ہے، تو غریب پسند کرے کہ نہ کرے آپ کو کھانا ہی دینا۔ اور اگر آپ کے علاقے میں غریب پسند نہیں کرتا تو آپ جب زیارت پہ جائیے، آغا سیسانی کے آفس میں جا کے کہیے، وہ تو اتنا خوش ہو جاتے ہیں۔ وہاں ایسے گھر ہیں جو 6 مہینے 8 مہینے عراق میں رہ کے ان کے یہاں گوشت نہیں ہوتا، جبکہ عربوں میں گوشت کا تو بہت رواج ہے، اور ہر موقع میں گوشت پکتا ہے، ہر نظر میں، ہر نیاز میں، ہر سبیل پہ۔
تو وہاں کھانا بہت خوشی سے قبول کریں گے وہ. ہمارے یہاں کچھ غریبوں کے یا کچھ غریبوں کے بھی دماغ خراب ہو گئے یا واقعی جو بات اس نے کہی کہ 8 دفعہ کھانا کھا چکا ہوں آدھے گھنٹے کے اندر جو آتا ہے کھانا کھلا دیتا. غریب کو یہ بتانا ہے کہ ہمیں تمہیں چاندی دینا ہے, جب تم لے لو گے تمہاری ہو گئی, اب تمہاری مرضی جو بھی کرو اس چاندی کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ چاندی استعمال کرو تو واقعا آج کل کہاں استعمال ہوگی. پہلے کھیر ویر پہ چاندی کا ورق لگاتے تھے, میں نے ٹورنٹو میں 3-4 جگہ کھیر کھائی ہے لیکن چاندی کا ورق کہیں پہ مجھے نظر نہیں آیا. تو اب نہیں, کہاں استعمال ہوگی, نہیں اس کا استعمال کرنا ہی نہیں ہے, بیچ دینا. پھر جملہ مکمل سن لیجئے تاکہ میں جلدی سے کوئسچن آنسر کا سیشن وائنڈ اپ کروں. جہاں غریب کو چیز دینا, تو غریب چیز لینے کے بعد اس پر پابندی نہیں ہے کہ اس چیز کو ہی استعمال کر, وہ اس کو کیش میں کنورٹ کر سکتا ہے. مثلا کہیں پہ غریب کو گندم دینا, وہ گندم لے لے جا کے واپس بیچ دے دکاندار کو. یہاں شاید یہ مشکل ہو, تو کراچی میں تو شیعہ علاقے کے کئی دکاندار وہ باقاعدہ یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں کہ جتنا بھی آپ کے پاس گیہوں, گندم, آٹا, چاول آئے وہ لائیے اور اس قیمت پہ ہم اس کو خرید لیں گے. اب وہ غریب کی چیز ہے, اس کی مرضی ہے, مارکیٹ ریٹ سے کم پہ بیچے, آدھے پہ بیچے, یہ اس کی مرضی ہے. اور یہی چیز جب آگے بڑھتی تو وہ ایک دلیل بنتی ہے جو اسی لیے غلط ہے. وہ دلیل کیا بنتی, میں اس مسئلے پہ نہیں جا رہا ہوں, وہ تو پتا ہے مجھے کہ ایک قسم کا ایکسپلوژن ہے کچھ علاقوں میں کہ سیدانی کی شادی غیر سید سے ہو سکتی ہے کہ نہیں. بہت بڑا مسئلہ ہے پنجاب کے علاقوں میں, بہت بڑا مسئلہ ہے پارا چنار کے علاقوں میں, بہت بڑا مسئلہ ہوگا ہندوستان کے بھی کچھ علاقوں میں. اب وہاں پہ جو بحث ہوتی ہے وہ اپنی جگہ, اس میں ایک بات یہ آتی ہے کہ بھئی کیسے شادی ہو سکتی ہے غیر سید شوہر. ان کے آرگومنٹ میں سے ایک آرگومنٹ جو خالی زبانی بات چیت میں نہیں ہے, کتاب میں چھاپا ہے ان لوگوں نے, کہ بھئی وہ شوہر تو غیر سید ہے, ہو سکتا ہے صدقہ لے لے کسی سے, اور گھر میں اس کے بیوی ہے, سیدانی ہے, سیدانی پہ صدقہ حرام ہے. نہیں, جب شوہر نے صدقہ لے لیا تو وہ شوہر کا اپنا مال بن گیا. اب اس کی وہی حیثیت ہے جو محنت مزدوری کر کے وہ جو سیلری لے کے آتا. تو یہ جو چیز اس نے لے لی, اب یہ اس کا مالک بن گیا غریب, اس کی مرضی ہے, کھائے, پھینکے, جلائے, بہائے. فضول خرچی تو حرام ہے بات سمجھانے کے لیے, بیچے کہ نہ بیچے. تو چاندی بھی بک سکتی ہے. اور اس میں پھر ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے جس پر میں اب بات ختم کر رہا ہوں, اور وہ یہ کہ یہ بھی اجازت ہے. دیکھیے 1 منٹ کا جملہ ہے, وہ سارے عقیقے صحیح ہو جاتے. عقیقے تو صحیح ہیں, وہ سارے بال منوانے کے عمل صحیح ہو جاتے. غریب سے یہ کہہ دیں کہ بھئی اتنی چاندی تمہاری, تم مجھے اپنی طرف سے اجازت دے دو کہ میں, تم جاؤ گے یہ چاندی لے کے بازار میں بیچنے پہ, میں جا کے بیچ کے تم کو پیسے اس کے دے دوں, اور پھر آپ اس کو اٹھا کے کیش دے دیں گے, اب ٹھیک ہو جائے گا. آپ خود سے کیش دیں گے غلط ہوگا. آپ نے چاندی رکھی ہے اس کے لیے, اس کے نمائندے بن کر, اس کا وکیل بن کر, اس کے بہاف پر آپ نے پھر وہ چاندی خود ہی بیچ ڈالی. جہاں سے خریدنے جا رہے تھے اسی دکاندار سے کہا کہ 2 اونس چاندی مجھے چاہیے, اور چلو ابھی لے رہا ہوں, ابھی دے دوں, تم کتنے پیسے دو گے, اور وہ غریب کو پہنچا دے. اتنا سا ایک جملہ. لوگ کہیں گے یہ تو پھر شریعت سے کھیل ہو گیا. بھئی جب یہ سب جائز ہے تو ڈائریکٹ ہی کیوں جائز نہیں؟ بس ڈائریکٹ جائز نہیں, بس اتنا سا خلاصہ. یہ سیشن جو ہے یہ دعاؤں کے لیے نہیں ہے. ان کا سوال ہے کہ حافظہ بہت کمزور ہے, کوئی دعا بتائیے جس سے حافظہ طاقتور ہو. کیا پوچھا آپ نے؟ میں خود بھول گیا میرا حافظہ. خیر, جو عورت جاب نہیں کرتی ہیں اور اس کا شوہر صاحب حیثیت ہے لیکن اس کو بیوی کو حج کروانے میں کوئی دلچسپی نہیں, تو کیا ایسی عورت کے حج کا کیا حکم ہے, ضد کرنے یا نہیں؟ حج بھئی شوہر صاحب حیثیت ہے لیکن کہاں اس کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو حج کروائے. وہ اگر دلچسپی نہیں لیتا تو کوئی غلط کام نہیں کرتا, وہ اگر متوجہ نہیں ہے تو غلط کام نہیں کرتا. اس کے اوپر یہ واجبات تو واجبات مستحبات میں بھی نہیں آتا, تو نہیں کروا رہا کوئی. اور یہ عورت کا مسئلہ ہے کہ حج نماز کی طرح عبادت نہیں کہ کرنا ہی کرنا, حیثیت ہے. قرآن کریم نے اس کے لیے لفظ استطاع استعمال کیا, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ. استطاعت ہے تو حج پہ جاؤ, نہیں ہے تو حج ہے ہی نہیں. تو اس عورت کو بھی زیادہ پریشان نہیں ہونا. جی
اب یہ کہ پھر اگر اس طرح گفتگو شروع ہوئی تو بہت دیر ہو جائے گی. اگلا سوال ذرا ہاں اگر گھر کا سربراہ خمس نکالنے میں کوتاہی کرے تو کیا باقی اہل خانہ اور بیوی اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اور اس میں رہبر آغا خامنائی کا نظریہ الگ ہے، آیت اللہ سیستانی کا نظریہ الگ ہے. رہبر کا نظریہ یہ ہے کہ ویسے تو بیوی کی اور گھر والوں کی کوئی ذمہ داری نہیں، بیٹوں کو پتا ہے باپ خمس نہیں دیتا، وہی پیسے لا کے گھر کا خرچہ چلا رہا، لیکن ان لوگوں کی ذمہ داری نہیں سوائے امر بالمعروف کے، وہ ایک الگ چیز. البتہ جو پیسے کے بارے میں یقین ہو جائے اس پہ خمس واجب ہے اور اس نے نہیں نکالا، وہ اپنے آپ پر اس کو استعمال ہونے نہیں دے سکتے، وہ ان کو منع کریں. اچھا اب یہ سوال یہ ہے کہ منع کریں تو پھر گھر کیسے چلے؟ مرجع یا اس کے وکیل سے اجازت لے، کیونکہ وہ جو خمس نہیں دیا تو وہ دیتا تو کس کو دیتا؟ رہبر آغا خامنائی کہتا تو سادات کا حصہ بھی آپ خود سے نہیں دے سکتے، وہ پورا ان کو دینا ہوتا، تو ان کا وہ ہوتا نا، ان سے آپ پوچھ لیجئے یا ان کے وکیل سے. وہ اجازت دے تو ٹھیک ہے، اگر اجازت نہ دے تو اس پیسے کو اپنے آپ پر خرچ نہیں کروا سکتے. اوہو اب تو پھر یہ تو سوال بہت چلے گا نا، تو اب وہی ہے کہ کھانا پینا کی بھی مجبوری، لیکن بہت لمبا یہ سوال ہو جائے گا. یہ بہت پہلے اگر آ جاتا تو بہت مزہ آتا، اس کے بہت پہلو نکل آتے، لیکن اب تو آپ حضرات ٹورنٹو میں رہتے ہیں تو آپ حضرات تو کھانا کھا کے آئے ہوں گے، میں نے اب تک کھانا نہیں کھایا ہے، اور صبح کے ناشتے کے بعد سے اب تک نہیں کھایا. آپ تو سوال کر کے اور بھوک بڑھا رہے ہیں. تو بہرحال اگر اب میں بہت اسٹرانگ مثال دے رہا ہوں جو مجھے خود غلط لگ رہی ہے لیکن سمجھانے کے لیے، اگر شوہر چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، وہاں سے پیسے لا کے گھر میں خرچ کرتا ہے، پتا ہے بیوی کو یہ اس کا مال نہیں ہے، فلاں کا مال ہے، اس نے آج رات چوری کی، لا کے خرچ کیا، وہ کہا میرا تو کھانا پینا کیسے چلے گا؟ نہیں، تمہارے کھانے پینے کی وجہ سے حرام حلال نہیں ہوگا، وہ شوہر گناہگار. اس طرح سے وہ شوہر جو کچھ نہیں کماتے، نکھٹو چارپائیاں توڑتے رہتے ہیں، گھر میں کوئی کمائی نہیں آ رہی ہے، تو بیوی کیا کرتی؟ وہی سب کچھ یہاں بھی کرے گی، لیکن یہاں ایک آپشن اور ہے کہ یا تو مرجع کے وکیل سے رابطہ کر لے، ای میل بھیج دے، آغا خامنائی کے آفس سے تو فوراً جواب آتا ہے، فوراً کا مطلب کچھ ٹائم لگتا ہے لیکن جواب آ جاتا ہے، یا ان کے وکیل سے کانٹیکٹ کر لے جو ٹورنٹو میں بھی. اور وہ اسی لیے کہ چونکہ یہ خمس جو تھا وہ جاتا ان کے پاس، ان سے پوچھا کہ یہ آپ کا مال تھا تو یہ شوہر ہم پہ خرچ کر رہا ہے. لیکن آغا سیستانی فرماتے ہیں، اور یہی آغا خوئی کا فتویٰ تھا، کہ جس پر خمس واجب ہے اگر نہ نکالے تو اس کے لیے وہ سارا مال حرام، لیکن وہ جس پر دوسرے پہ خرچ کرے گا، جس کو پتا بھی ہے کہ خمس نہیں نکالا گیا، دوسرے کے لیے بالکل جائز ہے، چاہے بیوی ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے دوست ہو. ہمارا ایک بہت گہرا دوست ہے، اس کے گھر جاتے ہیں دعوت میں، وہ خمس نہیں نکالتا، بحث کرتا ہے کہاں سے خمس آ گیا، یہ مرجع نے اپنی کمائی کا دھندا بنا لیا، میں نہیں مانتا خمس کو، صاف کہتا ہے. اس کے گھر دعوت میں جانا حرام نہیں، پتا بھی ہے کہ خمس نہیں دیا، کیونکہ آغا خوئی اور آغا سیستانی کی ریسرچ اور اجتہاد کے مطابق وہ جو ایک حدیث ہے جسے آج کل اینٹائی مرجعیت اور اینٹائی خمس لابی بہت استعمال کرتی، کہ امام زمانہ نے اپنی غیبت میں شیعوں پر سے خمس معاف کر دیا، وہ یہ خمس معاف کیا. پوری حدیث کو کوئی نہیں پڑھتا کہ ایک آدمی پہ خمس واجب ہے، اس نے نہیں نکالا تو میں کھانا کھلا دیا، یہ خمس تم پہ معاف ہے، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں. اب دیکھیے 1.25 گھنٹہ بلکہ 1.5 گھنٹہ ہونے والا ہے، سوالات بہت زیادہ ہیں، بس یہ میں آخری 2 سوال پڑھ کے باقی خواتین سے معذرت کر رہا ہوں، اس لیے بھی کہ یہ جو پرچہ ہے یہ پتہ نہیں ایک المہندی کی طرف سے سب کو دیا گیا، اس رائٹنگ پیڈ پہ کوئی 15-20 مسئلے آ گئے، تو اگر ایک ہی نے لکھے ہیں الگ الگ پرچے میں تاکہ ایک پرچے پہ 2 نہ آنے پائیں، میں بدگمانی نہیں کرتا، لیکن اب تو وقت بھی نہیں. حج پر جانے کے لیے شوہر کا جانا کتنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں. میں 7 سال سے کہہ رہی ہوں لیکن کہ حج پہ چلو، لیکن وہ رمضان کے بعد بہت مصروف ہو جاتے ہیں جس کی بنا پہ نہیں جاتے اور حج واجب ہو گیا. کس پر واجب ہو گیا؟ اگر ان پر واجب ہو گیا اور وہ نہیں جا رہے تو پہلے دیکھنا پڑے گا وہ شرعی مصروفیت ہے تو ٹھیک ہے. حج خالی پیسے سے واجب نہیں ہوتا، استطاعت. اور اگر غیر شرعی مصروفیت ہے، کوئی ایسی مصروفیت نہیں ہے جو رکاوٹ بنے پھر بھی نہیں جا رہے تو وہ گناہگار ہے. آپ کا مسئلہ الگ ہے، آپ کے پاس اگر حج واجب نہیں ہے، شوہر کے پیسے سے جا رہی
تو جب وہ آپ کو لے جائے گا تو حج واجب ہوگا. لیکن ہم مان لیں کہ باپ سے میراث ملی، کہیں اور سے پیسہ آ گیا، آپ پر اپنا حج واجب ہو گیا ہے تو آپ خود حج پہ چلے جائیے. یہ تو دو ہی مواقع شریعت میں ہیں جہاں عورت بغیر شوہر کی اجازت کے بلکہ شوہر کے منع کرنے کے بعد بھی گھر سے نکل سکتی ہے. نمبر 1 جب اس کی جان کو خطرہ ہو جس میں علاج وغیرہ بھی شامل ہے، اور نمبر 2 اگر حج واجب ہو گیا. بلکہ پہلے زمانے کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر کسی عورت کو گھر سے نکالنا ہے شوہر کی اجازت کے بغیر تو اس کو اتنے پیسے دو کہ اس پر حج واجب ہو جائے. حج واجب ہو جائے تو اس پر واجب ہے شوہر روکتا رہے، منع کرتا رہے، وہ حج پہ جائے. شوہر پہ حج واجب ہے، آپ پہ واجب نہیں ہے جو پرچے سے لگ رہا ہے، تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. اور اگر آپ پر الگ سے واجب ہے اور وہ خود نہیں جا رہا تو آپ چلی جائیے. اگر منع بھی کر رہا ہے تب بھی آپ چلی جائیے، اس میں اس سے زیادہ نہ پوچھئے گا. بس یہ آخری سوال، میرے والد بہت بیمار ہیں، کیا میں ان کے لیے نماز پڑھ سکتی ہوں کیونکہ نماز ادا نہیں کر سکتے؟ کس طرح پڑھیں اس کا طریقہ بتا دیں. کسی طرح بھی نہیں پڑھ سکتے. جب تک کوئی آدمی زندہ ہے اور اس کی سانس چل رہی اس وقت تک اس کی نماز اور روزہ انجام نہیں دیا جا سکتا ہے. حج ہو سکتا ہے. یہ سب فروع دین ہے نا، لیکن ان میں فرق ہے. حج میں اگر کوئی آدمی حج واجب ہو گیا ہے لیکن بیماری کی وجہ سے، صحت کی وجہ سے نہیں جا سکتا تو زندہ آدمی کے بحاق پہ اس کا واجب حج کرایا جائے گا. نماز روزے میں کوئی گنجائش نہیں، حتیٰ اگر وہ کومے میں چلا گیا. نارتھ امریکہ میں تو کتنے واقعات ہیں، 15 سال لوگ کومے میں رہے، 20 سال کومے میں رہے. اور کوما بھی ایسا کہ طبیبوں نے کہا کہ اب یہ مرے گا ہی، کبھی اس کے ہوش میں آنے کا امکان نہیں. تو بعض اوقات پوچھتے بھی ہیں کہ مشینیں بند کر دیں یا زندہ تو نہیں ہو سکتا، یعنی ہوش و حواس میں تو نہیں آئے گا. پھر بھی نہ اس کی نماز ہو سکتی ہے نہ اس کا روزہ ہو سکتا ہے. کین اے گرل میرج اے نان سید مسلم شیعہ گائے؟ کیونکہ کسی بچے کا سوال ہے، انداز سے بھی لگ رہا ہے، تو میں نے اعلان کے باوجود اس کو پڑھ دیا. عورت کا زیر آسمان نماز پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے، بالخصوص عاشورہ؟ یہ بھی میں نے کیوں پڑھ دیا؟ کیونکہ یہ حجاب سے متعلق ہے. حجاب میرا بڑا پسندیدہ موضوع ہے. مر بھی رہا ہوں تو آپ اس کا مسئلہ پوچھیں، میں دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا. عورت کے لیے زیر آسمان نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ پورے نماز کے لباس میں، وہ نماز کا لباس ایسا ہوتا ہے کہ نامحرم دیکھ بھی رہا ہو تب بھی اس کی نماز صحیح. اور وہ ایکسیپشنل کیس نہیں ہے. کون سا؟ مکے میں، مدینے میں، کربلا میں، نجف میں، معصومین کے حرم میں، بعض جگہ پہ بلکہ اکثر جگہوں پہ کھلے آسمان کے نیچے ہی ساری عبادتیں ہوتی ہیں. خاص طور پہ جو صحن ہیں، اب آقا حسین کے حرم میں گرمی کی وجہ سے انہوں نے چھت ڈال دی ہے، لیکن ابھی بھی کتنے حرم ایسے ہیں کہ کھلا آسمان ہے صحن کے اندر. عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں، مرد بھی نماز پڑھتے ہیں، کوئی بولتا بھی نہیں ہے کیونکہ غلط عمل نہیں. عورت حجاب کے ساتھ پڑھ سکتی ہے کھلے آسمان کے پیچھے نماز، اور نماز تو جب پڑھے گی حجاب کرنا ہی ہوگا. اور جہاں تک کہنے گرل کین میری، چونکہ اس کو باپ کی اجازت بھی لینا. اگر لڑکی جو ہے وہ ان میریڈ ہے، اس سے پہلے شادی نہیں ہوئی، تو جب وہ شادی کرے گی باپ کی اجازت لے گی. تو اگر باپ کی پرمیشن ہے، یس شی کین میری. یہ جو آپ نے جتنا باقی سوال لکھا ہے اس کو نہیں دہرا رہا. بہت ہی بادل ناخواستہ اس سیشن کو ختم کر رہا ہوں، اور بہت زیادہ معذرت ان بچوں اور بچیوں سے اور ان مردوں اور عورتوں سے جنہوں نے بڑی محنت سے سوال لکھے، اور میرے اتنا لمبا سیشن کرنے کے بعد بھی میں ان کا جواب نہ دے سکا. انشاءاللہ میرے بعد اسی ایام اعظام میں مجھ سے کہیں زیادہ علم رکھنے والے اور بہتر طریقے سے سمجھانے والے مسلسل علماء آئیں گے. المہدی کی تو خاصیت ہی یہی ہے. چنانچہ یہ ساری چیزیں آپ اس وقت ان سے جو سیشن ہے اس میں پوچھ لیجئے گا. خداوندہ میدان کربلا کے جلتے خیموں میں زینب کے سوال پوچھنے کا واسطہ صاحبان ایمان مومنین اور مومنات کو دین کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ عطا فرما، اور جو ہم سیکھیں اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہر ممکن کوشش کے باوجود جہاں ہم سے کوتاہیاں ہو جائیں ان سب کو نظر انداز فرما، اور ہمارے اس علم کو مکمل کرنے کے لیے، مرجے سے بھی پوچھے تو مکمل نہیں ہے، علم کو مکمل کرنے کے لیے باب مدینۃ العلم کے وارث و فرزند اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علیہ وسلم. صاحب بہت بہت شکریہ آپ سب کی طرف سے.